علیکم. آج ایک آئی ہیں اسٹوڈنٹ، وہ ایک انٹرویو کرنا چاہتی ہیں کہ رول آف ریلیجن اینڈ ڈیلی پریکٹس، اور جو پیشنٹ کے ساتھ ہم ڈسکشن کرتے ہیں، جو ہم ٹریٹمنٹ دیتے ہیں، تو اس میں ریلیجن کا کیا رول ہے. جی میڈم، کیا کوشچن ہے آپ کو پہلے؟ میم میرا سب سے پہلے سوال آپ سے یہ ہوگا کہ مذہب آپ کے لیے کیا ہے؟ مذہب، ایک تو یہ کہ سب سے پہلے تو میں ڈیفائن کروں گی کہ مذہب کیا ہے. اسلام مذہب نہیں ہے، ٹھیک ہے. اسلام دین ہے. مذہب ہوتا ہے ریچولس. مذہب ہوتا ہے کہ کچھ جیسے ریچول مینس کہ آپ نے 5 ٹائم سجدہ کر لیا، آپ نے روزے رکھ لیے، آپ سارے اکٹھے ہو گئے، جب آپ کو پیسے حج کر لیا، قربانی دے دی، کبھی کبھار صدقہ دے دیا، اور جب یہ زکوٰۃ کا ٹائم ہوتا ہے تو آپ نے زکوٰۃ دے دیا. یہ ہے مذہب، ٹھیک ہے. اسلام کو ایک بارے میں کہا جاتا ہے کہ دین ہے. دین کیا ہوتا ہے؟ دین ہوتا ہے آپ کا وے آف لائف. آپ اپنی ڈیلی لیونگ میں کیسے رہتے ہیں، آپ کی اپنی پرسنل لائف کیسے گزرتی ہے، آپ کا دوسرے انسانوں کے ساتھ کیا انٹریکشن ہے، آپ کے بلیفس کیا ہیں، آپ کے ایتھکس کیا ہیں. یہ دین ہے. تو اسلام ایک دین ہے. اور مجھے تو لگتا ہے کہ یہ آپ کا، جیسے کوئی بھی آپ کی پریکٹیکل بک ہوتی ہے، اس کے حساب سے آپ کوئی اگر فیبرک بنانے والے ہیں ان کے لیے بھی ایک مینول ہوتا ہے کہ آپ نے ایسے کرنا ہے، ایسے بنانا ہے. کوئی مشینری بنانے والے ہیں ان کے لیے مینول ہوتا ہے. تو انسان کی زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مینول دے دیا قرآن کا. ڈیوائن ریلیجن، ٹھیک ہے. جو پہلے ریلیجن تھے ان کے لیے بھی، اور پھر جو لاسٹ ریلیجن تھا جس کو انگلش میں ریلیجن کہتے ہیں اور اردو میں ہم دین کہتے ہیں. ریلیجن اسلام کا مذہب، کیونکہ انگلش، اردو، عربک تینوں ڈفرینٹ لینگویجز ہیں. تو عرب میں جو ورڈ بولا جاتا ہے وہ دین ہے عربی میں، ٹھیک ہے. اس کو ہم اپنے طور پہ مذہب ٹرانسفر کر لیتے ہیں اردو میں، لیکن مذہب نہیں ہے اسلام. تو اس دین کی اہمیت یہ ہے کہ یہ ہمارا کوڈ آف لائف ہے، اور ہم نے زندگی ہی کسی نہ کسی ضابطے کے انڈر گزارنی ہوتی ہے، اور وہ ہمارا اسلام دین ہے. اس کے بغیر تو لائف ہی کچھ نہیں میم میرے خیال میں. آپ کی زندگی میں آپ کے دین نے آپ کو کیسے مدد کی؟ میری زندگی میں کہ میں تو ایک ریلیجیس گھرانے میں پیدا ہوئی. میری بہنیں سب، امی سب پردہ کرتی تھیں، وہ نماز پڑھتی تھیں. میں نے ان کو دیکھ دیکھ کے شروع کر دی. اسی طرح ریچول جیسے وہ کرتے تھے میں نے شروع کر دی. مجھے نہیں پتہ تھا اس کا دین کیا ہے، مذہب کیا ہے. ہاں جب کبھی ڈانٹ پڑتی تھی، گھر سے جھاڑیں پڑتی تھی، ٹیچر سے تو کم پڑتی، ذرا پڑھاکو تھی، تو گھر میں کوئی ایسا ہوتا تھا تو جلدی سے جا کے جانور بچھا کے تو نماز پڑھ لیں گے. اس سے یہ لگتا تھا جیسے کوئی سپر نیچرل ہے، کوئی بڑا ہے جو آپ کے دکھ سکھ سنتا ہے، کسی کے ساتھ آپ شیئر کر سکتے، کسی کو آپ کمپلین کر سکتے ہو اپنی. بس یہ میرا کانسیپٹ تھا. پھر میں جوں بڑی ہوتی گئی میں نے پڑھنا شروع کیا. میں نے قرآن کو پڑھا، قرآن کو سیکھا، میں نے احادیث دیکھی، میں نے لوگوں کے پوائنٹ آف ویو دیکھے، میں نے ڈفرینٹ ریلیجن آرگنائزیشن کو جوائن کیا، ان لوگوں سے جا کے دیکھا. پھر مجھے آہستہ آہستہ احساس ہوتا چلا گیا کہ دین کیا ہے. پہلے میں مذہب پہ تھی، پھر میں نے دین کو سمجھا، اور پھر میں آہستہ آہستہ اس دین کو اپنے اندر کیا کہتے ہیں ایبزارب کرنے کی اور سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں. اور جب پھر میں اس فیلڈ میں آئی، یہ فیلڈ میری چوائس نہیں تھا. میں بائی چوائس سائیکیٹرسٹ نہیں بنی. مجھے بس وہ کیا کہتے ہیں قدرت نے اس طرح دھکا دیا، ٹھیک ہے. میں نے گائنی میں کام کیا ہوا تھا، میرا گائنیکالوجسٹ بننے کا پلان تھا، اور سڈنلی میں جو نا ایسے سائیکیٹرسٹ کا میرا ڈیسیژن ہو گیا اور میں سائیکیٹری میں آ گئی. اور سب سے زیادہ جو دین کو میں نے امپلیمنٹ کیا، میں نے سائیکیٹری میں آ کے کیا. میں نے دیکھا کہ ہمارے لوگوں کے مسائل جو ہے نا وہ کیوں ہیں. وہ اس لیے ہے کہ ہمارا جو وے آف لائف ہے نا، اس کے لیے جو ہمیں ایک ڈیوائن گائیڈنس دی گئی ہے، ہم اس کو فالو نہیں کریں. ہم مذہبی تو بہت ہیں، اسپیشلی ہم پاکستانی میں سارے ہم مسلمان، ہم بہت مذہبی ہیں لیکن ہم دینی نہیں ہیں. ہمارے یہاں جو داڑھی رکھ لے یا برقع پہن لے اس کو کہا جاتا ہے یہ بہت مذہبی ہے. آل دو ٹھیک ہے وہ مذہبی ہوں گے لیکن وہ دینی نہیں ہوں گے. دین بالکل ایک ڈفرینٹ چیز ہے. جب میں نے دین کو پڑھا تو پھر مجھے سائیکو تھراپی کسی اور اسکالر کی پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑی. بہت سارے اسٹوڈنٹس میرے پاس جو انٹرنشپ کے لیے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ نے تھراپسٹ، آپ تو سائیکالوجسٹ نہیں ہیں، آپ تو ڈاکٹر ہیں، آپ نے تھراپسٹ کہاں سے پڑھی. تو یہ میں نے تھراپسٹ جو ہے نا، یہ میں نے اسلام کی جب اسٹڈی کی تو اس میں نے دیکھا اگر آپ اسلام کے ایتھکس پڑھ لینا تو آپ کو تھراپسٹ پہ آ جاتی ہے. اور جو باقی اسکالرز نے سرچ کیا، جو بھی آپ سمجھتے ہو جنہوں نے سائیکیٹری پہ سائیکالوجی میں کام کیا اور تھراپی ڈیوائس کی یا ان کے نام رکھے، اگر آپ ساری ڈیٹیل میں جاؤ تو وہ قرآن نے بہت سمپلیفائی کر کے جو ایک مومن کی صفات ہے نا وہ بتا دی ہیں، جن کو میسلو کہتا ہے کہ وہ کیا ہے میسلو کا وہ جو تھیوری ہے کہ لاسٹ اسٹیج پہ وہ ہاں سیلف ایکچولائزیشن. تو قرآن کا وہ مرد مومن،
ٹھیک مومن ہے، اور علامہ اقبال بھی اس کو یہ کہتے ہیں مرد مومن. تو پھر میں نے دیکھا کہ سائیکالوجی جو ہے نا یہ تو ساری بیسڈ ہی ہے قرآن پہ، ریلیجن بیسڈ ہے اگر آپ کہیں. میم آپ کی زندگی میں اب تک چیلنجز آئے ہوں گے، تو دین نے کیسے ہیلپ کی آپ کو ان چیلنجز سے گو تھرو کرنے کے لیے؟ دین نے ایسے ہیلپ کی جس میں آج بھی وہ بات کری تھی کہ ہم جب بھی کہیں ہرٹ ہوتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں ہمیں لوگوں سے نہیں ملنا، کسی نے ہمیں بہت دکھی کیا، کسی نے ہمیں بہت پریشان کیا، ہم اسے پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ میں کہتی ہوتی ہوں کہ جب تک آپ ایگزام نہیں دیں گے آپ کو ریوارڈ کیسے ملے گا؟ ٹھیک ہے، تو ایگزام ہے نا ہمارے، کسی نے ہمیں ہرٹ کیا، کوئی ہمیں پرابلم آئی، کوئی ہمارے خلاف ہے، کوئی ہمیں پسند نہیں کرتا، کسی نے تنقید کی، کبھی ہمیں فائنینشیل کرائسس آئے، کبھی ہم ہیلتھ میں ویک ہوئے. تو یہ سارے ہمارے چھوٹے چھوٹے ایگزام ہیں جو ہمیں دین نے بتایا کہ یہ آپ کے لیے ایگزام ہے، آپ کے ٹیسٹ ہیں. اگر ٹیسٹ اچھے پرفارم کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو ریوارڈ ملتا ہے، اس کے بعد سیٹسفیکشن ہوتی ہے. اور آخرت میں بھی اسلام میں تو ہم یہ بھی کانسیپٹ دے دیا کہ آخرت میں جنت ہے، اور جنت پھر اسی کو ملے گی جو ایفرٹ کرتا ہے، جو کوشش کرتا ہے. تو اس کانسیپٹ نے مجھے نکلنے میں بہت ہیلپ کی. جب بھی کوئی پرابلم آتا تھا تو مجھے لگتا تھا یہ ایک ٹیسٹ ہے اور یہ میری گروتھ کے لیے ہے. جیسے جب بھی کوئی ایگزام ہوتا ہے آپ کو نئی کلاس میں پروموٹ کرتا ہے، آپ کو کوئی نئی ڈگری دیتا ہے، آپ کی ترقی ہوتی ہے، پروموشن ہوتی ہے. تو جب بھی کوئی کرائسس آئے تو میں نے یہ سوچا، اور میں ابھی بھی یہی سوچتی ہوں، جب کوئی پرابلم آ رہا ہے تو میں کہتی ہوتی ہوں قرآن نے کہا ہے کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے. تو اس کے ساتھ میرے لیے کوئی بلیسنگ ہے. اور میری پرسنالٹی میں کوئی فلاز تھے جن کی وجہ سے یہ پرابلم آیا ہے، اور جب یہ پرابلم حل ہو جائے گا تو ڈیفینیٹلی میرے اندر امپرومنٹ آ جائے گی. تو اس سوچ نے پھر مجھے بہت ہیلپ کی. میم دین نے آپ کی اتنی ہیلپ کی کہ آپ کو دوائی کی ضرورت نہ پڑی ہو. دوائی ایک الگ چیز ہے. ہم اصل میں نا ہم یہاں بھی کنفیوز کرتے ہیں. کسی کو ڈپریشن ہم کہتے ہیں تم بہت ناشکر ہو، تم دین سے دور ہو. ایک ڈائبیٹک پیشنٹ تو نہیں کو ہم نہیں کہتے تم ناشکر ہو کہ ڈائبیٹک بنے ہو. ایک ہارٹ پیشنٹ کو ہم نے کبھی نہیں کہا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی اس لیے تمہیں ہارٹ ڈیزیز ہوگی. ایک ٹائیفائڈ والے کو ہم نے کبھی نہیں یہ کہا کہ تم نے صدقہ نہیں دیا تو تم نے روزہ نہیں رکھا تمہیں ٹائیفائڈ ہو گیا. تو ہم سائیکیٹری کے مریضوں کو یہ کیوں کہتے ہیں کہ تم دین سے دور تھے تو تمہیں بیماریاں ہوں گی؟ وہ ایک الگ چیز ہے. بیمار مومن بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ دین سے دوری یا دین کے قریب ہونے کا آپ کا بیماری سے کوئی تعلق ہے. آپ ڈپریشن ہے، آپ کو انگزائٹی ہے، اسکیزوفرینیا ہے، ایپیلیپسی، کوئی سائیکیٹرک النس ہے تو اس میں نیورو کیمیکل ڈسٹرب ہوتے ہیں نا، باڈی کا اسٹرکچر، مائنڈ کا اسٹرکچر ڈسٹرب ہوتا ہے. تو اس کے لیے دوائی کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ لینی چاہیے. میم آپ نے بھی لی؟ ہاں، جب کبھی ضرورت پڑی تو میں نے لی. میم آپ کو لگتا ہے کہ جو ہمارا دین ہے وہ ایک کانشیس پریکٹس ہے؟ کانشیس پریکٹس ہے. جب تک آپ مذہب کہتے ہو نا، مجھے لگتا ہے مذہب جو ہے نا وہ انکانشیس پریکٹس ہے. کیونکہ مذہب یہ ہے کہ آپ نے نماز پڑھی، آپ نے شروع کی، نیت کی، آپ کو پتہ چلا کہ اللہ اکبر، اس کے بعد آپ کو اس وقت ہوش آتی ہے جب آپ سلام پھیر لیتے ہیں، السلام علیکم، اچھا پورے ہو گئے، 4 فرض پورے ہو گئے، 2 فرض. لیکن جو دین ہے وہ کانشیس پریکٹس ہے. ٹھیک ہے، اس میں آپ کو ایتھکس کو دیکھنا ہے. آپ کا فائدہ وہاں پہ، آپ کی حد وہاں پہ ختم ہوتی ہے جب کہیں دوسرے کا نقصان شروع ہو جائے. وہاں پہ آپ کی لمٹ ہے، آپ نے لمٹ لگا لی. تو یہ دین ایک کانشیس پریکٹس ہے، انکانشیس مذہب ہے. لیکن جب آپ کانشیسلی کرتے رہتے ہیں تو پھر یہ بھی آپ کے سب کانشیس میں بیٹھ جاتا ہے، پھر یہ آپ کے ریفلیکسز بن جاتے ہیں. جب آپ کو بچپن سے سکھا دیا جائے کہ جھوٹ کے یہ نقصانات ہیں، ٹھیک ہے، کسی کو ہرٹ کرنے کے، کسی کو مارنے کے، کسی کا حق کھانے کے، چوری کرنے کے یہ نقصانات ہیں، وہ آپ کی جب پریکٹس میں آ جاتا ہے وہ ریفلیکسز بن جاتے ہیں. پھر یہ کانشیس نہیں رہتا، پھر آپ انکانشیسلی بھی کرتے ہیں جو آپ کی پریکٹس بن چکی ہوتی ہے، آپ کی پرسنالٹی بن جاتی ہے، ہیبٹس بن جاتی ہیں. میم آپ کوئی مثال دے سکتی ہیں کہ ذہنی طور پہ پرسکون رہنے کے لیے آپ نے دین یا مذہب کی مدد لی ہو؟ بالکل، بہت ہی. میں نے آپ سے کہا نا جب بھی انسان پریشان ہوتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے کہ اب آپ اس سے مثال ہے کہ جب بچے کو بھوک لگتی ہے نا، وہ روتا ہے، وہ دیکھتا ہے ماں ہو میرے، ماں مجھے پکڑے، مجھے کچھ دے. اگر اس کے پیٹ میں درد ہے اس کو لگتا ہے ماں میری بات سمجھ جائے گی. اسی طرح انسان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ مجھ سے کوئی بڑا ہے، میں اس کو اپنا پرابلم بتاؤں گا تو میرا پرابلم سالو ہو جائے گا، یا ایٹ لیسٹ اس کو یہ تسلی ہوتی ہے کہ سم ون از دیئر ٹو پروٹیکٹ می. ٹھیک ہے، اگر مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے گا، اسلام نے جو ہمیں کانسیپٹ دیا وہ یہ ہے کہ اگر ساری دنیا مل کے بھی آپ کو نقصان دینا چاہے، اللہ نہیں چاہتا تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ٹھیک ہے، اس چیز پہ ہمارا فیتھ بن گیا. تو جب بھی میں کسی پرابلم میں گئی تو میں نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی. اور میری ایک عادت ہے، شاید پہلے مجھے احساس نہیں ہوتا، لیکن اب میں سب سے پہلے خود کو ریویو کرتی ہوں، میں نے کہاں غلط کیا، میرے سے کیا گڑبڑ ہوئی کہ میرے سے یہ پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد بھی میں اللہ سے توبہ کرتی ہوں کہ اللہ میں سوری، میں نے غلطی کی، اور نیکسٹ ٹائم میں آپ اس کو کریکشن کرنے کی کوشش کروں گی. جس راستے پہ میں اب چلی وہ غلط تھا، مجھے اس کے نقصانات پتہ چل گئے، آپ نے بچا لیا مجھے، نیکسٹ ٹائم میں اب کیئرفل ہو جاؤں گی. تو اس سے پھر مجھے بہت ہیلپ ملی.
پھر میں نے دیکھا کہ جب میں ڈسٹرب ہوتی ہوں تو وہ ایک اب جو ہمیں دعا کا طریقہ سکھا دیں، ندا دعا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو ہیلپ کے لیے پکارتے ہیں. آپ نے اپنی پوری کوشش کر لی، آپ نے اپنی طرف سے جو بھی آپ ایفرٹ کر سکتے تھے اپنے کام کو صحیح کرنے کے لیے وہ آپ نے کر لیے. اس کے بعد پھر آپ اب ندا پکارتے ہیں آپ کسی کو، پھر آپ اللہ سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میری جتنی ایفرٹ تھی اس معاملے کو سالو کرنے کی میں نے کر لیا، اب آپ پلیز میری ہیلپ کریں. اس کے بعد بندے کو تسلی ہو جاتی ہے کہ آپ نے اپنا کام جو کسی سپر نیچرل کسی بہت بڑی ہستی کے حوالے کر دیا جو نہ تو ناانصاف ہے نہ بے بس ہے آپ کی طرح، تو پھر بندے کو سکون آ جاتا ہے. مجھے تو ہمیشہ ہی دین نے بہت ہیلپ کی، دعا نے. اس وجہ لا آف اٹریکشن پاور، اس میں نے سب سے پہلے میں نے وہ لوگوں نے تھیوریز بنائی نا، لیکن میں نے کہا کہ ہر چیز کے جو آپ جاتے ہو نا بیک پہ جب ٹریس کرتے ہو اس کا اوریجن تو قرآن نکلتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے کہا تم جیسا سوچو گے میں تمہارے ساتھ ویسا ہوں گا. انسان نے اس کو لا آف اٹریکشن کا نام دے دیا. ٹھیک ہے، میں نے لا آف اٹریکشن کو ہی جو پریکٹس کیا اس کے بعد پھر میں نے دیکھا یہ تو قرآن نے کہہ دیا تھا جیسا تم سوچو گے میں ویسا کروں گا تمہارے ساتھ. تو دین نے تو مجھے ہر جگہ پہ ہیلپ کی. یہ جیسے ایک جملہ نہیں ہے، یہ میری لائف چینج ہوئی ہے دین کی وجہ سے. میم دین کی کوئی بہت آپ کو میجیکل بات لگتی ہے؟ دین سارا میجیکل ہے. دین کہتا ہے اور اتنا سمپل ہے، لوگ کہتے ہیں دین پہ عمل کرنا مشکل ہے. مجھے نہیں لگتا. دیکھو یہ سادی سی باتیں ہیں نا کہ آپ کسی کا حق نہ چھینو، کوئی میرا نہیں چھینے گا. کوئی میرا تم میرا پرس کھولو گی تو مجھے برا لگے گا، میرے پیسے نکالو گے برا لگے گا نا. تو جب مجھے برا لگے گا تو بس میرے دین نے یہ کہہ دیا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسرے کے لیے پسند کرتے. پھر میں آپ کا بیگ کیوں کھولوں، آپ کی چیزیں کیوں چوری کروں گی. مجھے برا لگے گا کہ تم مجھ سے چھپاؤ چیزیں، جھوٹ بول کے اپنی آئیڈینٹی فیک کر کے میرے پاس آؤ، مجھے برا لگے گا. تو آپ کو برا لگے گا تو میں آپ کو دھوکہ نہیں دوں گی، دھوکہ وہیں پہ ختم ہوگا. ٹھیک ہے، مجھے یہ برا لگے گا مجھے گالی دو، مجھے برے نام سے پکارو، تو پھر میں آپ کو کیوں دوں. تو مجھے لگتا ہے یہ کہ دین بہت نیچرل چیز ہے. یہ ہمارا ان نیچرل ہے، اسے دور رہنا، اس کو پریکٹس کرنا نیچرل ہے اور یہ بہت آسان ہے. شروع میں کانشیس ہے، اس کے بعد پھر یہ آپ سب کانشیس سے آپ یہ پریکٹس کرتے رہتے ہو. میم آپ کا مذہب پر یقین کبھی کم یا زیادہ بھی ہوا؟ بالکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ انسان جو ہے نا انسان بہت جلد باز، اور میں تو بہت امپلسو ہوں، میں لکھ رہا ہوتا ہے فوراً رزلٹ آ جانا. تو پھر آپ دعا کرتے ہیں، آپ کوشش کرتے ہیں. سوری مجھے پانی پینا. ہم دعا کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں. دیکھیے ایک اللہ کا قانون ہے. اللہ کہتا ہے میں انسانوں کے لیے یا کسی ایک کے لیے قانون نہیں بدلتا. اس نے قانون بنایا ہے کہ سورج نے شام کو ہی غروب ہونا ہے، وہ صبح کے ٹائم نکلے گا. چاند نے رات کو نکلنا ہے، وہ صبح نہیں نکل سکتا. اب انسان لاکھ چاہے کہ ابھی بیٹھے بیٹھے رات ہو جائے، نہیں ہوگی. لائٹیں آف کر دیں، آپ آرٹیفیشل رات بھی یوز کر لیں لیکن رات نہیں ہوگی. اب ہوتا یہ ہے کہ انسان کو کوئی کام ایسا ہے کہ جو ابھی نتیجہ نہیں آ رہا، اس پہ وہ فرسٹریٹ ہو جاتا ہے. اس کا دل کرتا ہے ابھی ہو جائے ابھی ہو جائے. ٹھیک ہے، کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی ابھی اس کو سزا مل جائے، کسی نے مرڈر کیا ابھی اس کے ساتھ برا ہو جائے. لیکن اللہ نے اپنے قانون بنایا ہے، اللہ نے مہلت کا قانون بنایا ہوا ہے، پلان کیے ہوئے. اس کا سسٹم ایک طرح سے ورک کر رہا ہوتا ہے. جب ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے ہم فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں. اور ہماری ایمان اور یہ پھر مجھے حدیث سے پتہ چلا کہ ایمان جو ہے نا کوئی اسٹرانگ ایک چیز نہیں کہ وہ یہیں پہ رہے گا. تھرما میٹر کی طرح آپ کا اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے، کبھی زیادہ ہوتا ہے کبھی زیادہ کم ہوتا ہے. اور یہ کوائٹ نیچرل ہے. اگر کسی کو لگتا ہے نا کہ ایک دم سے لگتا ہے کہ میں تو بہت غلط کاموں میں پڑ گیا، میرا تو وہ ایمان رہا ہی نہیں، تو یہ نیچرل ہے. یہ سب لوگ میم ایک ٹرم یوز کرتے وقت اسپرچویلٹی اور ریلیجن کچھ کہتے ہیں الگ ہے، کچھ کہتے ہیں سیم ہے. آپ کا اس کے بارے میں کیا ہے؟ اسپرچویلٹی کو اگر آپ دیکھیں تو میں نے مائنڈ فلنس، میڈیٹیشن اور اسپرچویلٹی. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اتنے باغی ہوتے ہیں کیونکہ وہ مذاہب پہ چل رہے ہوتے ہیں، وہ ریچولس پہ چلتے ہیں اور ان کی پریکٹس میں ایتھکس نہیں ہوتے، دین نہیں ہوتا. تو وہ لوگ جو ہوتے ہیں مذہب سے باغی ہوئے ہوتے ہیں، جو سو کالڈ ہم ریلیجن جس کو کہتے ہیں نا، جب وہ ان ریلیجن کو دیکھتے ہیں تو باغی ہو. اس لیے وہ نا ان کا دل نہیں کرتا کہ مذہب کا نام اسپرچویلٹی کے ساتھ ایڈ کریں. ان کا خیال ہے کہ اسپرچویلٹی جو ہے نا ایک ایفرٹ کے ساتھ آپ جیسے وہ مراقبہ کرتے ہیں، مائنڈ فلنس کرتے ہیں، ایک خود سے اچیو کرتے ہیں، اور دین کوئی الگ چیز ہے. ٹھیک ہے، اب بڑی بیسک سی بات ہے کہ ہم وہ جب جو بھی کام کرو توجہ سے کرو کہا گیا ہے. جب تم نماز کے قریب اس وقت تک نہ جاؤ جب تک تمہیں سمجھ نہ آئے کہ تم کیا پڑھ رہے ہو. ٹھیک ہے،
مطلب ہمیں وہ چیزیں سکھائی گئی ہیں اور بتائی گئی ہیں. تو یہ مائنڈفلنس، اسپرچویلٹی، سارا کچھ مجھے تو میں تو وہی لے آتی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ یہ انسان کی اندر کی ڈیزائر ہے کہ وہ دین پہ چلنا چاہتا ہے. اب الگ ہم اس وقت کرتے ہیں جب ہم مذہب سے بھاگے ہوتے ہیں. ہم وہ کہتے ہیں یہ جو یورپ میں جب مذہب سے بغاوت آئی، کیونکہ مذہب نے ان کو نا بہت سنب کیا ہوا تھا. بڑی الٹی سیدھی رسمیں بنا کے، ان کے جو پادری تھے نا وہی اس زمانے کے سو کال ڈکٹیٹر تھے. تو انہوں نے اتنی عجیب و غریب رسمیں بنا کے لوگوں کی زندگیاں جیرن کی ہوئی تھی. اس لیے انہوں نے ریونچفلی وہ رسم و رواجوں کو، اس مذہب کو پھینک دیا. اب لیکن اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ سکون نہیں ہے زندگی میں، مزہ نہیں ہے، کیونکہ وہ بہت ایکسٹریم کوئی بھی اچھی نہیں نا ہوتی. اسلام بھی کہتا ہے کہ بیلنس میں رہو، ٹھیک ہے، ود ان لمٹ رہو. جب اس چیز سے اریٹیٹ ہوئے نا کہ اب تو سکون ہی کہیں نہیں ہے، پھر انہوں نے اسپرچویلٹی، مائنڈفلنس، ڈفرینٹ ناموں سے نا اپنے لیے کچھ نہ کچھ عبادت کا طریقہ ڈھونڈ لیا. لیکن اس کے ساتھ دین کا لفظ اٹیچ نہیں کرنا چاہتے تھے یا مذہب کا لفظ اٹیچ نہیں کرنا چاہتے تھے، جبکہ میرا خیال ہے ایک ہی چیز ہے. وہ اس کو ایک ایکسرسائز کے طور پہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنا فوکس بہتر کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، آپ نے جو کرنا کر لیا، لیکن اینڈ پہ جو بنتا یہ وہی ہے کہ ہمیں سکون کی تلاش ہوتی ہے. ہم کوئی سپر نیچرل پاور کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. آپ اس کو اسپرچویلٹی کا نام دے دیں، آپ اس کو تصوف کا نام دے دیں، آپ اس کو مائنڈفلنس کا نام دیں. میم آپ نے ریلیجن کی کس پریکٹس میں بہت سکون تھا؟ ریلیجن کی سب سے جو پریکٹس جو ہے میرا یہ خیال ہے ایمپتھی. جب آپ دوسرے انسانوں کا اسی طرح سوچتے ہیں جیسے آپ اپنے لیے سوچتے ہیں، جب آپ دوسرے انسانوں کی پین فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس پین کو ریلیو کرنے کے لیے اسی طرح کوشش کرتے ہیں جیسے آپ اپنی پین فیل کرتے ہیں. جب آپ دوسرے انسانوں کے لیے اسی طرح نفع سوچتے ہیں جیسے اپنے لیے سوچتے ہیں، دوسروں کی بھلائی کے لیے حریص ہو جاتے ہیں، آپ کو اتنا ہی گریڈ ہوتا ہے دوسروں کی بھلائی کا جیسے آپ اپنے لیے ہوتے ہیں، تو پھر بڑا مزہ آتا ہے. تو مجھے یہ دین کی سب سے خوبصورت بات لگی ہے کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، جو پوری قوم میں ایک دیوار کی طرح ہے. کسی ایک میں پرابلم ہوتا ہے تو دوسرے کو مسئلہ ہوتا ہے، پوری دیوار خراب ہوتی ہے. جسم کے کسی ایک حصے کو پین ہوتی ہے تو باقی حصے میں درد ہوتی ہے. تو مجھے نا جو ہیومن ریلیشن ہے نا، مجھے دین کا سب سے خوبصورت پہلو یہ لگتا ہے، اور میں اسی میں انجوائے کرتی ہوں. اور اسی لیے میں سیکرٹری میں پھر آئی، ایکسیڈنٹلی مجھے بھیجا گیا، دھکا دیا گیا سیکرٹری، اور میں بہت انجوائے کرتی ہوں پریکٹس کو. یعنی میم آپ کو انسانوں سے انسانوں کا تعلق بہت پسند ہے؟ بہت بہت پسند. کیونکہ ریچول جو ہے نا، ریچول تو اللہ کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ نے شاید اس لیے بھی رکھی کہ تھوڑا سا سمبولک بھی. انسان کو شوق تھا کہ وہ تھوڑا کچھ کوئی ریچول پرفارم کرے، اس لیے ہمارے لیے تھوڑے ریچول رکھ دی گئی کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ. لیکن اللہ کا بیسک پرپز یہ تھا کہ یہ ہیومن ایک دوسرے کے لیے کیسے ہیں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو کتنا نفع نقصان پہنچاتے ہیں. اسی میں ہم دکھی ہوتے ہیں، اسی میں ہم دھوکے کھاتے ہیں، مار کھاتے ہیں، سارا کچھ کھاتے ہیں. ورنہ اگر آپ نے آئسولیشن میں رہ کے عبادت کرنا، کون سا مشکل کام ہے؟ کوئی مشکل کام نہیں. مذہب پہ پریکٹس تو مشکل کام نہیں، دین پہ پریکٹس تھوڑا مشکل ہے اس انوائرمنٹ پہ رہتے ہوئے جہاں پہ لوگ اس چیز کو سمجھ نہ رہے ہو کہ دین کیا ہے اور مذہب کیا ہے. میم کچھ لوگ نیچرلی انٹروورٹ اور ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں، آئسولیشن انہیں پسند ہوتی ہے. آئسولیشن اس سینس میں نہیں، آئسولیشن میں اس سینس میں کہہ رہی ہوں کہ آپ نے اندر بند ہو کے اعتکاف کر لیا، آپ نے باتیں کر لی اور آپ نے سمجھا کہ اب بہت نہیں ہوگا، اب انسانوں سے دکھی نہ ہو تو پھر مزہ کیا ہو. ہمیں یہ بتایا گیا کہ بہت سارے پہلے ریلیجن میں یہ ہوتا تھا، اور آپ کچھ اسلام میں بھی کچھ تصوف والے لوگوں نے کہا کہ الگ سے بیٹھ کے 40 دن چلا کاٹ لو، یہ ہو جاؤ. لیکن آپ نے پھر اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھائیں، آپ انسانوں کے درمیان رہے ہی نہیں، آپ سے کسی کو نفع نقصان نہیں ہوا اور آپ ایسے جیے اور مر گئے، کیا فائدہ ہوا پھر اس کا. میں اس آئسولیشن کی بات کر رہی ہوں. انٹروورٹ ہونا ایک الگ چیز ہے، انٹروورٹ ہونا ایک ہیبٹ ہے، وہ بری چیز نہیں ہے، ہر بندے کی اپنی نیچر ہوتی ہے. آپ نے بھی ایک ورڈ یوز کیا تصوف کا. سوری، تصوف کا آپ نے ایک ورڈ یوز کیا. تصوف، 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 ہاں یہ اسپرچویلٹی کی ہوتی ہے. اسپرچویلٹی کی ہوئی ہے. میم تو اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ کرتے ہیں، آپ کو شوق ہے اس طرح کی چیزیں پڑھنے کا؟ اچھا، یہ نا اصل میں زندگی میں بندہ نا جب آپ کے اندر کھوج ہوتی ہے نا تو آپ سفر کرتے رہتے ہیں، آپ اس رستے پہ انکوائر کرتے رہتے ہیں، اچھا کیوں، کیسے، کیا ہوا، ٹھیک ہے. یہ میرا جو سفر شروع ہوا، مجھے تصوف کے بارے میں بڑا شوق تھا پڑھنے کا. مجھے اور بڑا آسان ہے کہ آپ کہیں بیٹھیں، رات کو 40 کیا کہتے ہیں نفل پڑھ لیں، 100 نفل پڑھ لیں، اتنی تسبیح کر لیں، آپ مراقبہ کر لیں، آپ کو خاص پلان کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، اس کے بارے میں سوچیں اور آپ لگے رہیں. لیکن اس میں پھر میں نے دیکھا کہ تصوف میں یہ اس کی جو مجھے لگا، میری اسیسمنٹ، میں کسی پہ غلط یا صحیح کی فتوی نہیں لگاتی، اس میں مجھے لگا کہ تصوف اور رہبانیت ایک جیسے لگے مجھے. پھر مجھے احساس ہوا اس کو تو منع فرمایا گیا، اس کو تو پسند نہیں کیا گیا.
تصوف یا ربانیت تو تھوڑی سیلفشنس نہیں آتی کہ میں اپنے آپ کو تو پاک صاف کر لوں، میں ایک الگ جگہ ہو کے بیٹھوں، مجھے انسانوں کی پرواہ نہ ہو، کوئی جیے کوئی مرے، کوئی بیمار ہے کوئی دکھی ہے کوئی سکھی ہے، کسی کو نیند آ رہی ہے کسی کو بیماری ہے، تو یہ تو سیلفشنس ہو گئی. تو پھر میں تصوف سے کچھ پیچھے ہٹ گئی، مجھے لگا نہیں میں تصوف والی بندی نہیں ہوں. میں تو سوشل، میں تو لوگوں کے درمیان جا کے دھکے کھانے، لوگوں کے آنسو پوچھنے، کسی کے گلے لگ کے رونا ہے، کسی کو لگا کے کسی کے آنسو صاف کرنے، رونے سے بچانا ہے، میں تو اس طرح کی بندی ہوں. پھر مجھے لگا وہ تصوف میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو پھر میں نے اس کا پیچھا چھوڑ دیا. اور علامہ اقبال کی جب میں نے پھر بات پڑھی، انہوں نے کہا کہ تصوف اسلام کی سرزمین پہ ایک اجنبی پودا ہے. وہ انہوں نے کہا کہ یہ اسلام میں کے اندر نہیں ہے. میں پھر کہہ رہی ہوں کہ میں کسی پہ فتوے نہیں لگا رہی، کچھ نہیں کہہ رہی. مجھے جو فیل ہوا یا میں نے جو اس راستے پہ سفر کیا، تو اس میں راستے میں جو آتی کہ میں بھی ہر پڑاؤ پہ رکتی چلی گئی. کبھی مجھے لگا کہ یہ راستہ صحیح، کبھی مجھے لگا درباروں پہ جانا اچھا، میں درباروں پہ رکی. کبھی مجھے شوق چڑھا کہ یہ ختم دلانا 11ویں شریف ہے سارا کچھ، یہ بالکل صحیح ہے، میں نے 11ویں کے ختم دینے شروع کر دیے. پھر مجھے ایک دفعہ لگا کہ نہیں تہجد پڑھنی چاہیے اور آپ کو راتوں کو اٹھ کے بات کرنی چاہیے، نیند کو باندھ کر کے میں نے وہ بھی شروع کر دی. پھر مجھے لگا کہ نفلی روزے رکھنے چاہیے، بڑا ثواب ہوتا ہے، اس میں شروع ہو گئی. پھر میں سب چیزوں سے پھر باغی ہو گئی. مجھے لگا کہ نہیں یہ تو سارا کچھ کر کے بھی میں تو میرے اندر تو کوئی تبدیلی نہیں ہے، میں اسٹریس میں بھی رہتی ہوں، میری ذات سے لوگوں کو فائدے بھی کم ہو رہے ہوتے ہیں، میں لوگوں سے شاکی رہتی ہوں، ناراض بھی جلدی ہو جاتی ہوں، امپلسیوٹی بہت ہے، تو میرے اندر کچھ نہیں ہوا. پھر مجھے لگا یہ سارا کچھ مذہب تھا جس میں چل رہی تھی. پھر میں اس راستے پہ چلتے چلتے پھر مجھے دین مل گیا، دین سے ملاقات ہو گئی. جب دین سے ملاقات ہوئی تو پھر مجھے لگا ہاں اس چیز کی مجھے تلاش تھی، اس نے مجھے فائدہ دیا. میرے ریلیشن بہتر ہو گئے، میں اپنے پیشنٹس کا بہت اچھے طریقے سے علاج کرنے کے قابل ہو گئی، بہتر، پہلے سے بہتر. میں نہیں کہتی میں بیسٹ کرتی ہوں، لیکن پہلے سے امپرومنٹ آ گئی. میں نے اپنی فیملی کو، میں نے گھر والوں کو، دنیا کو ایک نئی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا. مجھے لگا ملازم بھی انسان، ٹھیک ہے، ڈرائیور بھی انسان ہے، آپ کے گھر میں سویپر کام کرنے والی کرسچن وہ بھی انسان ہے، اور اللہ کی اتنی فیوریٹ ہے جتنے آپ اپنے آپ کو سمجھتے. مجھے احساس ہوا کہ فرشتے ہیں میرے، سوری فرشتے نہیں ہیں، میں ان سے کیوں ایکسپیکٹیشن کر رہی ہوں، نہ میں خود فرشتہ ہوں، میں بھی انسان ہوں، یہ بھی انسان ہے. پھر میرے اندر بہت تبدیلی آئی. کوئی خاص پرسنالٹی آپ انسپائر کرتی ہیں؟ ہاں، ایک تو یہ کہ ہم مسلم ہیں اور ہم ہمیشہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان مند ہیں کہ انہوں نے ہمیں ایک دین دیا جس کا ہم نہ ہوتے تو ہم نہ پہنچ پاتے اس تک. اس کے بعد حضرت عمر میرے بڑے فیوریٹ ہیں. حضرت عمر فیوریٹ میری اپنی پرسنالٹی تھوڑی سی ڈاڈی قسم کی ہے. تو حضرت عمر کچھ چیزوں میں بہت اسٹرکٹ تھے، لیکن وہ اصولوں کے بڑے پکے تھے. مجھے ان کی یہ بات بہت پسند ہے. تو اگر ہسٹری میں دیکھا جائے تو آئی لو حضرت عمر. اس کے بعد حضرت عائشہ میری بہت لاڈلی ہے، میری بہت فیوریٹ ہے. پھر میں دیکھوں تو ایک تو میرے ہسبینڈ، ان کی پرسنالٹی نے، ان کے ساتھ ڈسکشن نے دین کی تلاش میں مجھے بہت ہیلپ کی. اور پھر آج کل کے دور میں مزید دیکھا جائے تو عمران خان، مجھے اس کی جو اسٹیڈ فاسٹنس ہے، اس کے جو اصول ہیں، اس کی جو وہ جو نہیں ہوتا ہر لس اور لالچ سے دور، وہ ایک مقصد کے لیے کھڑا ہے. مجھے اس کی اس بات نے بہت انسپائر کیا. کوئی خاص کتاب آپ؟ کتابیں تو آپ پڑھتے ہیں نا، آپ پھر آپ نا ایج کے حساب سے ہوتا ہے. آپ چھوٹی ایج میں ایک کتاب پڑھی، مجھے سب سے پہلے یاد ہے کہ میں شاید 7th میں یا 8th یا شاید 9th کلاس میں تھی. تو ایک بک تھی راہ عمل، وہ احادیث کی بک تھی شاید، وہ مجھے بہت اچھی لگی. میری پہلی بک تھی جو مجھے بہت ہی مزہ آیا، مجھے لگا کہ زندگی اس طرح سے گزارنی چاہیے. اس کے بعد پھر ایک تبلیغی جماعت والوں کی بک ہوتی ہے، مجھے اب نام اس کا ذہن میں نہیں ہے، وہ مجھے بڑی اچھی لگی. پھر بڑھتے بڑھتے پھر میں نے جو سب سے پہلی تفسیر پڑھی تھی وہ تھی کوئی مصر کے تھے سید قطب شہید فوت ہو گئے، ان کی پڑھی. پھر کرتے محمد عربی ایک مجھے بک بہت پسند تھی، وہ بڑے شوق سے بڑی دفعہ میں نے پڑھی تھی. پھر جو آج کل نا آتا ہے کہ پھر پتہ کیا ہوتا ہے، آپ جب لوگوں آپ مذہبی کا لیبل لگا دیتے ہیں نا، تو پھر کئی دفعہ بندے کو برا لگنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے آپ مذہبی نہیں ہیں، آپ کو نیک ویک نہیں ہے، ٹھیک ہے. ابھی لوگوں نے خام خواہ میں آپ پہ لیبل لگایا ہوا. تو اس سے پھر میں نے کیا کہ میں نے انگلش ناول شروع کیا، اور انگلش ناول میں پھر پڑھا ایک الکیمسٹ. مجھے لگا پڑھنے کے بعد لگا یہ بندہ نا اندر سے ہے مسلمان، اوپر سے اس نے نام نہیں بدلا ہوا. تو الکیمسٹ کا اردو بھی پڑھا، لیکن مجھے انگلش والا اس کا زیادہ مزے کا لگا. ٹھیک ہے.
وہ مجھے بہت پسند ہے. اس کے علاوہ بہت بکس ہیں, اب نام نہیں یاد ہے. میم الکیمسٹ کی آپ کو کون سی بات بہت اچھی لگی؟ الکیمسٹ کی بات مجھے وہ لگی جو قرآن نے کہا, جو تم سوچو وہ تمہارے تم جو گمان کرتے ہیں نا اللہ تمہارے ساتھ ویسے ہی. الکیمسٹ نے لا آف اٹریکشن دیا. اس نے کہا جب آپ کسی کام کا فیصلہ کر لیتے تو ساری دنیا کی قوتیں, کائنات کی قوتیں آپ کے ساتھ ہو جاتی ہیں. اور یہ تو ہمیں اسلام نے بتا دیا, ٹھیک ہے, کہ جب آپ پکا پختہ ارادہ کر لیتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے, اور انسان اس کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد خود کرتا ہے. ایون قوموں کے لیے بھی یہ اصول بتا دیا گیا. میم دین سے ہمیشہ آپ کو خوشی ملی؟ ہمیشہ خوشی ملی. ہاں مشکل اس وقت ہوتی ہے جب آپ کو اپنی جو فطری جبلتیں ہوتی ہیں نا, نیچرل آتے ہیں, سیلفشنس, سب کچھ میں کھا جاؤں, میں لے لوں, دوسروں سے چھین لوں, میں چیٹنگ کر دوں, میں حسین لگوں, میری تعریفیں ہوں, میرے پاس سب کچھ ہوتا ہے, ہو جائے, میں پرفیکٹ ہوں. ان چیزوں کو قربان کرنا مشکل لگتا ہے. سیلف ایکچولائزیشن تو یہی ہے نا, اس اسٹیج پہ جانے کے لیے بڑی مشکل اسٹیج ہے. اس پہ جانے کے لیے آپ کو اپنی ذات کو پیچھے کرنا پڑتا ہے, دوسرے انسانوں کو مقرر کرنا پڑتا ہے, آگے کرنا پڑتا ہے. تو یہ بہت مشکل پہلو ہوتا ہے, یہ آسان نہیں ہے, اور اس میں ابھی نہیں کر پائی. میم آپ نے ریلیجن کو اپنی پریکٹس میں کیسے یوز کیا, اپنی ہیلنگ پریکٹس میں؟ اپنی ہیلنگ پریکٹس میں جیسے میں نے کہا کہ ہر انسان جو مایوس انسان ہوتا ہے نا, اس کو کوئی چاہیے ہوتا ہے کہ کوئی ہے اور جو آپ کے مسائل کو جانتا ہے, جس کو آپ کی فکر ہے, جسے آپ کہہ سکتے ہو, مانگ سکتے ہو, وہ آپ کو دے گا. اور اس لیے بھی میں نے لوگوں کو دین کی طرف لگایا. میں نے ان سے کہا دین کی پریکٹس کریں, آپ کے لیے مشکل کام ہو جائیں گی. کیونکہ ہمارے سائیکیٹری کے پرابلم زیادہ جو ہوتے ہیں, جو نان سائیکوٹک یا نیوروٹک پرابلم ہے, وہ زیادہ ہوتے ہیں. ہمیں اسٹریس مینجمنٹ نہیں آتی, ہمیں کانفلکٹ ریزولوشن نہیں آتا, ہمیں اینگر مینجمنٹ نہیں آتا, ہمیں ایموشنل ہینڈلنگ نہیں آتی. اور یہ ساری چیزیں ہمیں دین سکھا دیتا ہے. اس لیے میں نے لوگوں کو جب چھوٹی میں نے ایسے نہیں کہا کہ دین, میں نے ایتھکس میں یا روٹین میں نے اس لیے ایک یوٹیوب چینل شروع کیا کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو, کیونکہ ہماری نئی نسل دین کا نا یا مذہب کا نام سنتے بھاگ کھڑی ہوتی ہے کہ یہ تو اب ہمیں داڑھی رکھوا دیں گے, ہمیں پردے کرا دیں گے, ہماری ساری زندگی کے انجوائمنٹس چھڑا دیں گے. میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ تم پردہ کرو, تم یہ نہ کرو, وہ نہ کرو. چھوٹی چھوٹی باتیں بہت سٹل وے میں حوصلہ دینے کے لیے ان کو میں نے ان کو قرآن سے جوڑا. کوشش یہ کی کہ لوگ جو ہے دین کی طرف, دین کو سمجھیں, ایتھکس کو سمجھیں. ہماری زندگیوں میں کمی ہے ایتھکس کی, اخلاقیات, اور جو ہمیں دین دیتا ہے مذہب نہیں دیتا. تو جب وہ لوگوں میں نے وہ چیزیں بتائی, ایمپتھائز کرنا, ٹھیک ہے, ایک بندہ مظلوم بنا رہتا ہے, سارے میرے ساتھ جاتیاں کر کے, سارے یہ کر کے, اس کو بتایا کہ تم بھی انسان ہو, وہ بھی انسان ہے, ٹھیک ہے. اینالائز کرو, سوچو کہاں غلطی ہو رہی ہے, ہماری ایکسپیکٹیشن کیوں ہے, کیا آ جانا. تو وہ دین کی روشنی میں نے ان سے بات کی تو لوگوں کو سمجھ میں آیا. اس لیے میں دوائیوں سے زیادہ, آپ کو پتہ ہے تھیراپسٹ کے طور پہ میں شروع پتہ کہ میں ڈاکٹر ہوں. اب جب میرے پاس پیشنٹ آ کے بیٹھتے ہیں نا, جو ادھر ادھر سن کے آتے ہیں, جو پرانے پیشنٹ تم جانتے ہیں, ہم نا آپ سے کاؤنسلنگ کے لیے آئے ہیں, تو میں چپ کر جاتی ہوں, میں کہتی ہوں میں ڈاکٹر ہوں, میں کاؤنسلر نہیں ہوں. وہ بات کرتے کرتے ٹائم بھی مجھے زیادہ دینا پڑتا ہے, کہ ایک دفعہ آدھا پونا گھنٹہ لگ جاتا ہے. تو مقصد میرا یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ ان کی زندگی میں, کیونکہ ہماری زندگی کے مسائل وہ ہوتے ہیں جو ہم نے دین, یعنی کہ ہمیں جو ہمارا وے آف لیونگ ہے نا, اس میں تھوڑی خرابیاں ہوتی ہیں. تو جب آپ دین کی روشنی میں ان کو گائڈ کر دیتے ہو تو ان کو سمجھ آ جاتی ہے. آپ سیدھا سے دیکھو گے نا, قرآن نے یہ کہا, مذہب نے کہا, بھاگ جاتے ہیں لوگ. اچھا ہم کوئی مذہب کی باتیں سننے آئے یہاں پہ, اس لیے میں ایسے بات ہی نہیں کرتی. میم تو آپ میڈیسن کے علاوہ کن کن طریقوں سے علاج کرتی ہیں, ریلیجن کو انکلیوڈ کر لیں؟ ہاں میں یہ بتا رہی ہوں کہ میڈیسن میرا آخری پوائنٹ ہوتا ہے. بہت سے لوگوں میں میڈیسن دیتی نہیں, ان کے یہ جو کانفلکٹ, کوئی پرابلم چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. زیادہ پرابلم کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس جو کپلز آتے ہیں, یا ساسو سے پرابلم, نند کی پرابلم, ہسبینڈ سے یہ ایشو ہے, وائف کے ساتھ ایشو ہے, کولیگ سے یہ پرابلم ہے, اب ٹین ایج بچے بچی ہیں, ان کے ریلیشن, ان کو میں لمٹ کا بتاتی ہوں, حلال حرام کا اس طرح نہیں بتاتی کہ اسلام نے حرام کرا دیا. میں کہتی ہوں اگر آپ انلیگل ریلیشن رکھتے ہو, انلیجیٹمیٹ ریلیشن رکھتے ہو, تو اس میں آپ کو کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں نا, اور کیا فائدے ہوتے ہیں, اس روشنی میں, دلیل کی روشنی میں, نفع نقصان بتا کے. ایکچولی تو وہ دین نے بتایا ہوتا ہے. جب وہ اس پہ کنونس ہو جاتے ہیں کہ ہاں اس میں ہمارا فائدہ ہے اور اس میں ہمارا یہ نقصان ہے, تو پھر میں کہتی ہوں آپ کے تو دین نے بھی آپ کو یہ بتایا. دین کی بات پہلے سننے کو کوئی تیار نہیں ہوتا, وہ میں کہتی بھی نہیں ہوں.
اور سب سے جو مجھے اس میں فائدہ دیا وہ لسننگ. ایک تو ایکٹیو لسننگ, انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ. پیشنٹ آپ کے پاس کسی ریلیجن سے, کسی ریس سے, کسی ایج سے ہے, کس طرح کے بھی, آپ نے اس کو رسپیکٹ دینی ہے. کوئی ڈرنکر ہے, کوئی کچھ ہے, آپ نے اس کو رسپیکٹ دینی ہے. انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ دیں گے تو وہ جو پھر مجھے حدیث میں کے الفاظ آ جاتے ہیں کہ پھر بڑے سے بڑا دشمن بھی جو آپ کا دوست بن جائے گا. اس چیز نے مجھے میری پریکٹس میں بہت ہیلپ کی کہ لوگوں کو پیار, رسپیکٹ دینا, لوگوں کی سننا. میم آپ کو اس کا نقصان ہوا کبھی استعمال کرنے سے؟ نقصان یہ ہوا کہ لوگ پھر سمجھ لیتے ہیں, مجھے بہت لینیٹ سمجھ لیتے ہیں. لوگوں کو کیا, اچھا فون نمبر دیتے ہیں, ہم نے آپ سے بات کرنی, کبھی پریشان ہو تو آپ سے بات کر لیا کریں. مطلب لوگ اس کو ریئلائز نہیں کرتے کہ اگر میں اس پوائنٹ پہ پہنچی ہوں, میں ڈاکٹر بنی ہوں, میں نے 2 ڈگریاں آگے لی ہیں, میں نے MCPS کیا, FCPS کیا, 2 اسپیشلائزیشن کی ڈگریز ہوتی ہیں وہ کی, میرا 20 سال کا ایکسپیرینس ہے. اور اگر میں آپ کو ٹائم دیتی ہوں تو مجھے اس ٹائم کے مجھے کمانا ہے, میری ضرورتیں بھی ہیں. مجھے گورنمنٹ نے فری میں ہر چیز نہیں دی ہوئی کہ ایک کارڈ دیا ہوا ہے, آٹا بھی فری لے لو, روٹی بھی فری لے لو, سبزی فری لے لو, پیٹرول فری, کپڑے بچوں کی فی فری, ایسا نہیں ہے. اور میں اگر اس پوائنٹ پہ پہنچی ہوں اتنی مغز کھپائی کے بعد کہ میں آپ کو ٹریٹمنٹ دینے کے قابل ہوں, تو مجھے اس کے لیے چارج کرنا ہے. لوگ اس پہ بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں اور میری فیس پہ بھی باتیں کرتے ہیں, اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ بس میں گھنٹوں ایک پیشنٹ کے ساتھ بیٹھی جاؤں, مجھے نہ پیسے کی ضرورت ہے نہ مجھے. بہت سارے پیشنٹ یہ کہتے ہیں تسی پیسے کی کرنے ہیں. اچھا اور پھر اگلی دفعہ پھر آپ نے فیس لینی ہے, پھر میں نے اگلی دفعہ بھی آپ کو ٹائم دینا ہے. ٹھیک ہے, میں نے اس کی پیسے لینے ہیں آپ سے, اور میرے ٹائم کی ایک لمٹ ہے, میں نے 15 منٹ دیکھنا ہے, میں نے اگلا پیشنٹ بھی دیکھنا ہے. تو یہ پھر مجھے نقصان ہوتا ہے بہت. اور میم آپ نے اب تک جتنے بھی کلائنٹس دیکھے اپنی زندگی میں, آپ کو لگتا ہے کہ ان میں جو پرابلمس کی جو زیادہ ریشو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دین سے دور ہے؟ ہاں, اس لیے کہ وہ میں نے کہا نا کانفلکٹ میں اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اچھا ایک بہو آئی ہے, اس کو یہ پتہ چل جائے کہ میرے سے پہلے جو اس گھر میں لوگ رہ رہے ہیں ان کے کچھ رائٹس ہیں جو مجھے نہیں لینے کی کوشش کرنی چاہیے. اور گھر میں رہنے والوں کو پتہ چل جائے یہ جو نہیں آئی ہے یہ مہمان ہے, ہم اس کو دوسرے گھر سے لے کے آئے, ہم نے اس کی رسپیکٹ کرنی, اس کو ریگارڈ دینا ہے. تو وہ پھر نا ایک دوسرے کے لیے بندہ سیکریفائس کرتا ہے. لیکن وہ بھی اگر سیلفش ہو جائیں, وہ بھی سیلفش ہو جائیں, تو پرابلم سب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے دین کو, ایتھکس کو سمجھنا, پڑھانا بہت ضروری ہے. میرا تو خیال ہے کہ کلاسوں میں یہ جو مذہب کو پڑھایا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ دین کو بھی پڑھایا جائے, ایتھکس بھی پڑھایا جانا چاہیے, پرابلم بہت کم ہو جائے گی. تو میم آپ کہتی ہیں کہ ہمارے دین سے دور ہونے کی وجہ سے ہمارے اندر مینٹل ہیلتھ پرابلمس بڑھ رہے ہیں کافی حد تک. اور میم آپ سجیسٹ کرتی ہیں کہ ریلیجن تھیراپی ہمیں پریکٹس میں استعمال کرنی چاہیے؟ سوری, ریلیجن پریکٹس ہمیں کرنی چاہیے؟ یس میں نے تو آپ کو بتایا, میری تو ساری جو سائیکیٹری کی پریکٹس ہے اس میں ہے, یہ میری تو تھیم ہی ہوتی ہے. کچھ میں تو میڈیسن اینڈ پہ لکھتی ہوں. سائیکیٹرسٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ سائیکیٹری جو ہے وہ ایک سائنسی چیز ہے, ریلیجن ایسی چیز ہے جس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے آپ کے پاس, سائنس ایویڈنس مانگتی ہے. ہر چیز جو بھی کیا کہتے ہیں دنیا کی ہر چیز آپ کو ایک ایویڈنس ہے, ایک ایسی چیز کا جو سپر نیچرل چیز ہے. اتنا ردم, اتنا بیلنس دنیا میں جو سب کچھ ہے نا, وہ ہیپیزر نہیں ہے. تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی تو ہر جو ہے نا سائنس اسی ایک نقطے پہ پہنچی ہے کہ کوئی نہ کوئی سپر نیچرل چیز ہے. اور اس ریلیجن بھی ایک سائنس ہے. بس یہ کہ سمجھ, وہ کہتے ہیں دیکھنے والی آنکھ چاہیے, تو کھوجنے والا کل آنکھ اور آپ تیار ہوں سوچنے سمجھنے کے لیے تو کچھ مشکل نہیں, آپ کو نظر آ جائے گا. ریلیجن بھی ایک سائنس ہے. جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگی سی, سیاست بھی ایک جو ہے نا ہوتی ہے. دین تو میں نے آپ کو کہا نا وے آف لائف ہے, ہاؤ ٹو لیو. ٹھیک ہے, ہاؤ ٹو پریکٹس, ہاؤ ٹو سلیپ, ہاؤ ٹو ایٹ, ہاؤ ٹو وہ کیا کہتے ہیں کمانا, سارا کچھ ہے. تو سائنس یہ ریلیجن کی آپ سمجھ لو کہ ایک برانچ جو ہے نا وہ سائنس بھی ہے, دین کی ایک برانچ سائنس بھی ہے. تو آپ سائنس کو نہ, دین ڈینائی نہیں کرتا سائنس کو. اور سائنس بھی جب تھک ہار جاتی ہے نا, جب فل بلوم پہ جاتی ہے, ان ڈیپتھ جاتی ہے, تو وہ پہنچتی ہے, سوچتی کچھ ہے, کوئی دین ہے, کوئی سپر نیچرل چیز ہے. اگر آپ کے پاس کوئی ایک ایسا کلائنٹ آتا ہے جو نیوروٹک ڈپریشن کے ساتھ ہی ہے اور وہ نماز ہی نہیں پڑھتا اور یہ کہتا ہے کہ میں اٹھ بھی نہیں سکتا, تو ہم اب اگر ریلیجن امپلیمنٹیشن اس پر کرنی ہے تو کس طرح ہم اس پہ کر دیکھو, سکتے ہیں؟ ایک ڈسیبل ایک بندہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے, آپ اس کو نہیں کہو گے کہ اٹھ کے مسجد جاؤ.
ٹھیک ہے. آپ سب سے پہلے اس کے وونڈ ہیل کرتے ہو نا, زخم ٹھیک کرتے ہو. تو ایک ڈپریشن والا بندہ ہے, اس کے نیورو کیمیکل ڈسٹرب ہوئے ہیں, سب سے پہلے اس کے نیورو کیمیکل ٹھیک کرتے ہیں. آپ کو نہیں کہتے اٹھو سویرے سویرے تم نے فجر ٹائم کے نماز مسجد جانا, نہیں جانا, نہیں کہتی. پہلے اس کی وونڈ ہیلنگ کرتی ہیں, پہلے اس کے نیورو کیمیکل پورے کرتی ہیں. میم اور اب آپ نے ریلیجن تھیراپی کو اپنی پریکٹس میں یوز کیا, بس میں اب ختم کروں گی, تو آپ کو کس قسم کے پازیٹیو آؤٹ کمز ملے؟ پازیٹیو آؤٹ کم مجھے یہ ملے کہ لوگوں کی زندگیاں آسان ہوں, ریکرنس کم ہو گئی, اسٹریس کم ہو گیا, کانفلکٹس کم ہو گئے, اور میرے پاس ان کے وزٹ کم ہو گئے. اچھا لگتا ہے. وہ کسی اور پیشنٹ میں تھوڑے سے لے کے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں فلاں ہوں, آپ کے پاس آئی تھی, تو یہ میری رشتہ دار ہے یا میری ہمسائی ہے, میری محلے والی یا میری دوست, تو اچھا لگتا ہے. وہ کچھ پیشنٹ نے آ کے کہا ہم نے, اچھا میں بھول جاتی ہوں, مجھے نہیں عادت ہے میں فلاں پیشنٹ کو فلاں بات کی تھی, وہ آ کے کہتے ہیں آپ کی فلاں بات نے ہماری زندگی بدل دی, فلاں بات نے بہت چینج کیا, فلاں بات کا ہم نے بہت افیکٹ لیا, تو پھر اچھا لگتا ہے, مزہ آتا ہے. میم اور اگر اب آپ ریلیجن کو تھیراپی استعمال کرنا چاہتی ہیں لیکن نہ کر پائیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا پوٹینشیل بیریئرز ہیں اس کے لیے؟ پہلی بات تو یہ کہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ مذہب کو نہیں استعمال کر سکتے تھیراپی کے طور پہ, آپ دین کو کر سکتے ہیں. دین تو آپ کو, میں آپ سے جو بات کر رہی ہوں یہ بھی دین ہے. مجھے مینر سکھائے گی, آپ سے رسپیکٹ سے بات کرنی ہے, میں نے پولائٹ رہنا ہے, میں نے شاؤٹ نہیں کرنا, ٹھیک ہے. میں نے آپ کو ایک رسپیکٹ دینی ہے, چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا ہے, بڑوں کی کو عزت دینی ہے, تو یہ بھی دین ہے. میرا کوئی بیریئر نہیں ہے, مذہب کے لیے بیریئر ہے. آپ کسی کو یہ کہو گے نماز پڑھو گے کہ تمہیں کیا تکلیف ہے, یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے. آپ بالکل اس کا ذاتی مسئلہ, میرا مسئلہ نہیں ہے نماز پڑھنا, اس کو کہنا. میں اس کو کہوں روزے رکھو, روزہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے, ہو سکتا ہے وہ برداشت نہیں کر پا رہا. میں اس کو حج کا نہیں کہہ سکتی, اس کی افورڈیبلٹی نہیں ہوگی, میں نے حج نہیں کیا ہوا, میری افورڈیبلٹی نہیں ہے اب تک. دین جو ہے نا آسان ہے تھیراپی کرنے, مذہب مشکل ہے, اس لیے مذہب کا نہ کریں. ٹھیک ہے میم, تھینک یو سو مچ میم. ویلکم.